صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ یہیں پر صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ایک گھر تھا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چھپ کر تبلیغ کرنا شروع کی تھی۔ تو یہی وہ مقام ہے صفا پہاڑی کے دامن میں، وہاں پر جو باب السلام نکل رہا ہے، تو باب السلام سے نکلتے وقت دائیں ہاتھ پر جو جو جگہ ہے وہ دار ارقم کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رک کر قیام فرمایا کرتے تھے، اور یہیں پر 3 برس تک نہیں 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر تبلیغ کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یعنی سمجھ لیں یہ ایک 8ویں چیز ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو وہ یہیں دار ارقم میں آ کے اسلام قبول فرمایا تھا۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر لوگ آئے، اور ان لوگوں میں ابو سفیان چونکہ پہلے ایمان قبول کر چکے تھے، تو ان کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب یہ مسلمان ہوئیں تو انہوں نے جب بیعت کی تھی تو اسی صفا پہاڑی کے پاس آ کے بیعت کی تھی۔ یہ 9 چیزیں ہوگی۔ 10ویں چیز بڑی ایک اہم بات ہے کہ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض، یہ قیامت کے قرب میں ایک دابۃ الارض ہوگا جو نکلے گا۔ تو یہ دابۃ الارض جو نکلے گا، یہ دابۃ الارض اسی صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، اسی صفا پہاڑی کے اندر سے دابۃ الارض نکلے گا۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال کرنے والے جلدی کرو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، دجال کا ظہور ہو اور بولنے والا جانور نکل آئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ تو صفا پہاڑی سے یہ جانور نکلے گا۔ جب لوگ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے منی کی طرف جا رہے ہوں گے، اس دن یہ صفا پہاڑی ٹوٹے گی اور اس میں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ تو یہی وہ مقام ہے، یہی وہ متبرک مقام ہے جسے صفا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی صفا کے متعلق، علم ہونے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سوچ کے جب آپ صفا پہاڑی کی زیارت کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، تصور کے اندر وہاں پہنچیں گے، تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔